السلام علیکم ناظرین، دس از عبدالقیوم بلوڈ پاکستان یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے ویورز۔ آج اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ مسئلہ ہے یہ کب سے شروع ہے۔ 1948 میں اسرائیل کا قیام ہوا اور اس میں بڑی بڑی طاقتیں تھی اس دور کی، انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا اس کو بنانے میں، اور یہ سازش تو اس سے بہت پہلے کی چل رہی تھی۔ جو تاریخ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سمجھتے ہوں گے۔ تو جب یہ بن گیا تو اس کے بعد سے یہ ایشو چل رہا ہے کہ فلسطینی کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، ان کا جو ایریا تھا ایک، اس کو آہستہ آہستہ اتنا محدود کر دیا گیا کہ اب جیسے آسمان میں تارے نظر آتے ہیں اس طرح اس کا جو نقشہ ہے وہ مختصر دکھائی دیتا ہے، اور اس کے پیچھے بہت بڑی پلاننگ ہے۔ مختلف جنگیں بھی ہوئیں، عرب اسرائیل کی جنگ بھی ہوئی اسی والے سے، جس میں مصر اور شام، اردن، اور انہوں نے ڈائریکٹ حصہ لیا، اور ان کے ساتھ جو دوسرے ممالک بھی تھے یا جنہوں نے سپورٹ کیا یا یہ حصہ لیا تھوڑا یا زیادہ، ان میں کویت، سعودی عربیہ، عراق، الجزائر وغیرہ وغیرہ شامل تھے۔ تو یہ قصہ تو ایسے ہی چل رہا ہے، آج بھی ایسے ہی ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ غزہ کا کہ معاملہ جو ابھی شروع ہوا وہ نیا ہے، یا کچھ ایسے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جو حماس نے جو حملہ کیا وہ کوئی نئی بات ہے، نئی بات نہیں ہے، یہ دس از اولڈ ایشو۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں، میں آپ کو ایک تاریخی بات کر بتاتا ہوں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حماس یا فلسطین یہ ایک ہی ملک ہے، جو ہے نا دو نام کہہ سکتے ہیں یا دو حصے ہیں، ایک مغربی حصہ ہے، ایک مشرقی حصہ ہے۔ جو مغربی حصہ ہے غزہ کی پٹی ہے، یہ مصر، اس کا جغرافیہ یہ ہے کہ اس کو ایک طرف سے تو اسرائیل لگتا ہے، ایک طرف سے سمندر لگتا ہے، اور ایک طرف سے مصر لگتا ہے، جو سرائے سینا کے ساتھ علاقہ نہیں ہے وہ والا۔ تو ناظرین، یہ ایشو بہت پرانا ہے، مجھے یاد ہے میں اس وقت فارن کنٹری میں تھا کسی میں، تو اسرائیل نے ایک گرونی چال چلی تھی اس دور میں بھی، اس کا تھوڑا سا میں آپ کو تاریخ کے پاس منظر بتاتا ہوں، اور اس کو آپ آج کے دور کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہے 1982 کی۔ لبنان کے اندر صابرہ شتیلہ ایک کیمپ تھا، صابرہ شتیلہ کیمپ تھا، اس میں پناہ گزین تھے۔ اس دور میں جو وزیر دفاع تھا وہ تھا اسرائیل کا سابقہ وزیر اعظم، جو بعد میں وزیر اعظم بنا، کچھ سالوں کے بعد بنا۔ کیا نام تھا اس کا جی؟ ایریل شیمون، یہ اس کا تھا اسرائیل کا وزیر دفاع۔ اور انہوں نے ایک تنظیم تھی، پیراملٹری فورس تھی، وہ اپنی نگرانی میں اسرائیل نے ان کے ذریعے وہاں پہ حملہ کروایا۔ 3 دن تک ان کے اوپر ظلم ہوتا رہا، لوہاریوں سے، چھریوں سے اور گن کے ساتھ ان کے اوپر حملے ہوئے، اور 3500 لوگ اس میں شہید ہو گئے، جن میں ایک اچھی خاصی تعداد بچوں کی بھی تھی اور عورتوں کی بھی تھی۔ کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت جب خبریں ہم دیکھتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ لاشیں 3 دن تک، 4 دن تک جو ہے نا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، 3 دن تک تو قتل عام ہوتا رہا نا، اس کے بعد بھی لاشیں سڑکوں پر پڑی رہی۔ اگر آپ آج بھی یوٹیوب کے اوپر تحقیق کریں تو آپ کو اچھا خاصا مواد ابھی بھی مل جائے گا، کیونکہ بعض پرانی ہیں، لوگ بھول گئے۔ اب بتائیں، وہ جو کیمپ میں لوگ تھے، بچے تھے، بوڑھے تھے، ان کا کیا قصور تھا؟ مجھے یاد ہے میں نے خود اس دور میں دیکھا کہ سڑکوں کے اوپر نا فلسطینیوں کی لاشیں پڑی ہیں، اور وہ پناہ گزین کیمپ تھا، اور وہ پھول گئی لاشیں، جانور کو نوچ رہے تھے ان کو۔ پھر اس کا کیس جو ہے پھر چلا بھی بعد میں، اور اسرائیل کو تو بچا لیا گیا، اور ان کے اوپر الزامات آئے ایریل شمون کے اوپر، لیکن کیا ہوتا ہے پھر وہی ہوتا ہے، طاقتور چھوٹ جاتا ہے، وہی ہوا۔ اور پھر کچھ سالوں کے بعد ان کو جناب کو، کچھ سالوں کے بعد اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، ایریل شمون کو۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے، اسرائیل کا یہ معمول ہے کہ جب بھی فلسطینیوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے وہ اپنی کوشش کرتے ہیں، ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں۔
ہم بیت المقدس کے اندر دیکھتے ہیں مسجد کے اندر فائرنگ ابھی پچھلے دنوں ہو رہی تھی، چند ماہ پہلے کی بات ہے، مسجد کے اندر دیکھیں عبادت گاہوں کا تو احترام ہے وہ ہونا چاہیے، تو مسجد کے اندر ہو رہی ہے، مسلمانوں کو جو ہے جمعہ پڑھنے سے روکا جاتا ہے، کبھی پابندی لگائی جاتی ہے کہ جوان نماز پڑھنے نہیں جا سکتے، صرف بوڑھے لوگ جا سکتے ہیں جن کی عمر زیادہ ہے، کبھی یہ پابندی لگائی جاتی ہے، کبھی کچھ بڑی طاقتیں بھی اسرائیل کا ساتھ دیتی ہیں، حالانکہ بڑی طاقتوں کو چاہیے وہ بڑے ہونے کے ناطے مسائل دنیا کے حل فرمائیں، حل کریں، لیکن وہ نہیں کرتے، اپنے ہر ایک ملک کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ حالانکہ یہ زندگی جو ہے جیسے ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے، اس طرح ایک ملک کی بھی ایک ریاست کی بھی زندگی ہوتی ہے، کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں آیا، رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، ہر فرد جو ہے یا ہر مملکت اس کی ایک عمر ہے، اللہ نے جو رکھی ہے، رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت بڑی بڑی سلطنتیں، عروج بھی آیا، زوال بھی آیا، اگر چاندے کا نام لیں تو یونانی سلطنت بھی تو کوئی تھی نا اپنے دور میں، بڑی ترقی یافتہ تھی، اس طرح روما سلطنت تھی، اس طرح فارس کی حکومت تھی، اور دوسری فرانس کی حکومت، روس کی، کتنے، اب سوویت یونین جب تھا، سوویت یونین جی، اس کا آخری حکمران غالباً گورباچوف تھا، سیکنڈ لاسٹ یا آخری تھا، اس سے پہلے برزنیف تھا، اندریوف، وہ کتنے لوگ تھے، کتنی بڑی بڑی سلطنت تھی۔ اسی طرح جو آج کی سلطنت ہے انہوں نے کون سا رہ جانا ہے، آج کی جو طاقتور ہیں، رب کا نظام ہے اوپر والے نیچے، نیچے والے اوپر، ایسا ہوتا ہی ہے۔ تو سمجھداری اس میں ہے ہر ملک کے لیے کہ وہ اگر اس کا زور لگتا ہے یا اس کی میں ہمت ہے وہ مسائل کو حل کر سکتا ہے، یا ادارے ہیں جیسے UN وغیرہ، اگر ان کا ہاتھ پڑتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ مسائل کو حل کریں۔ انسان کو دکھ نہیں پہنچانا چاہیے، سکھ پہنچانا چاہیے۔ اگر انسان کو دکھ پہنچتا رہے گا اداروں کے ہاتھوں، ملکوں کے ہاتھوں، تو نقصان والی بات ہے۔ ناظرین، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو صابرہ شریلا میں ہوا تھا آج سے تقریباً 42 سال 41 سال پہلے، وہی کھیل آج بھی کھیلا جا رہا ہے۔ اب فلسطین کے لوگ اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں آواز بھی نہ اٹھائیں۔ جنگیں اگر ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس کے اندر کوئی اصول کوئی ہے ہی نہیں، پانی بند کر دیا جائے گا جی، بمباری کرتے ہیں تو بمباری شہریوں کے اوپر، بچوں کے اوپر اور عورتوں کے اوپر، گھروں کے اوپر، سویلین آبادی کے اوپر بمباری ہوتی ہے۔ یہ کہاں کا، دیکھو جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ جنگ کے کوئی اصول نہیں ہوتے، جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں، اقوام متحدہ نے بنائے ہیں اصول۔ اگر جنگ کرنی ہے تو طریقے سے کی جائے، اصولوں کے ساتھ کی جائے۔ اب کل کی بات ہے کہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں جس میں حماس والوں نے ایک عورت اور 2 اس کے بچوں کو چھوڑا ہے، اور انہوں نے اس کو، یہ ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پہ، اور انہوں نے اس کو کہا کہ وی آر مسلم، ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور ویڈیو موجود ہے کہ وہ خاتون اپنے 2 بچوں کے ساتھ، اور وہ اسرائیلی خاتون ہے۔ یہ بھی تو اخلاقیات ہے نا ایک، اور یہ منظر کئی ملکوں میں ہو چکا ہے ایسا کہ اگر کسی جنگ کے اندر، اور تو ہمارے نبی کا بھی یہی حکم ہے، تو UN کے چارٹر میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے، اس کا بیشتر حصہ تو UN کے چارٹر میں شامل ہے، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، بوڑھوں کے حقوق۔ تو کہنا چاہتا ہوں میں کہ عالمی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں، ان کو مزید کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش ایک تو جنگ بندی کے حوالے سے ہونی چاہیے، اور شہری آبادی کے اوپر بمبارڈمنٹ نہ ہو، بمباری ان پہ نہ ہو، ایک اس کے حوالے سے ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو فلسطین کا ایشو ہے یا اور جتنے بھی ایشو ہیں، جیسے کشمیر کا ایشو ہے پاکستان انڈیا کے درمیان، اسی طرح اور دنیا میں روہنگین مسلمانوں کا ایشو ہے، یہ سالو ہونے چاہیے۔ ہم انسانیت کی بڑی بات کرتے ہیں، اور یہ لوگ یورپین لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، غیر مسلم جو ہیں وہ بڑی انسانیت کی بات کرتے ہیں،
تو جب مسلمانوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو اس وقت بات دبا کی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں جنوبی سودان کا معاملہ ہو تو راتوں رات حل ہو جاتا ہے. ہم مشرقی تیمور کی بات دیکھتے ہیں، ہاں جی، جو ملیشیا کے قریب ہے، تو اس کو ریاست بنا دیا جاتا ہے. جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو کشمیر کا مسئلہ 75 سال سے وہیں پڑا ہوا ہے. جب بات آتی ہے فلسطین کی تو وہیں پہ پڑا ہوا ہے مسئلہ، حل ہی نہیں ہوتا. بڑی طاقتیں ویٹو کر دیتی ہے اس کو. تو حضرات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو نا حل ہونا چاہیے، ان کو پرماننٹ بیسس پہ حل ہونا چاہیے. اور شہروں کے اوپر اور جو سویلین آبادی ہے اس کے اوپر بمبارڈمنٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. انسان ہے، انسان اشرف مخلوق ہے. جب اس طرح کے ظلم ہوتے ہیں تو پھر یہ معاملہ دبتے نہیں ہیں، پھر یہ ابھرتے ہیں. جتنا دبائیں گے اتنا ہی ابھرے گا، اتنا ہی بڑا دھماکہ ہوگا. اور یہی ہو رہا ہے. 1948 سے ایشو حل نہیں ہو رہا فلسطین کا، اب 2023 آ گیا. تو کیا یہ رک گیا معاملہ؟ میں بڑی طاقتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو دنیا کی بڑی طاقتیں، کیا رک گیا؟ اس میں حصہ ڈالیں. خیر کا معاملہ یہ، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، رشیا، چائنا، ان اور دوسرے ممالک جو ہیں، یو این او، ان کو چاہیے کہ مسائل کو ساتھ ساتھ حل کرتے جائیں. اسی میں انسانیت کا فائدہ ہے. اگر انسان اسی طرح ہی ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتا رہے گا تو پھر انسانیت کدھر جائے گی؟ آج ہم لوگ انسانیت کی بڑی بات کرتے ہیں، لیکن کیا انسانیت انڈیویجول رہ گئی ہے؟ چھوٹے پیمانے پہ رہ گئی ہے؟ محلے کی سطح پہ رہ گئی ہے؟ شہر کی سطح پہ رہ گئی ہے؟ کیا ریاست کی سطح پہ، ہاں جی، یہ جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر اور فلسطین میں یا برما میں یا کسی اور جگہ، کیا یہ بند نہیں ہونا چاہیے؟ اچھے لوگ اور اچھے ملکوں کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ مسائل پیدا کر کے نہیں جاتے. ایک دن چلے تو جانا دنیا سے. کافر نے بھی چلے جانا ہے، غیر مسلم نے بھی چلے جانا ہے، مسلمان نے بھی چلے جانا ہے، عیسائی، یہودی نے، مسلمان نے، ہندو نے، سب نے چلے جانا ہے. کیوں نہ ہم دنیا میں اپنے مسائل حل کریں اور بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کریں. السلام علیکم. بلاول پاکستان عبدالقیوم، یوٹیوب چینل.